بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میں محمد ویس قاسمی، شاگرد حضرت مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، سجان گڑھ راجستھان سے بریلیوں کے ایک نام نہاد علامہ اور جاہل شیخ الحدیث کلیم رضوی صاحب نے استاد محترم حضرت مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے ریکارڈنگ کی، اور بعد میں محض سستی شہرت کے لیے اور اپنے جاہلوں کو مرعوب کرنے کے لیے وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اپنی فتح کے اعلان شروع کر دیے۔ جب وہ آڈیو مولانا کے پاس پہنچی تو اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے استاد محترم نے بھی ایک آڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی، جس میں اس کی علمی حیثیت اور قابلیت کی پول کھول کر رکھ دی کہ دیکھو، جو شخص خود کو بڑا مناظر مصنف شیخ الحدیث بتا رہا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ عربی کی ایک عبارت بھی صحیح پڑھنے پر قادر نہیں، جاہل مطلق ہے، اور ایسے سینکڑوں جاہلوں کے فون آتے رہتے ہیں، اور مناظرہ تو کیا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے جاہل کلیم رضوی بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ہاں، اگر اسے مناظرے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ کسی معتبر بریلوی ادارے یا شخصیت سے یہ لکھوا کر لے آئے کہ کلیم رضوی ہماری جماعت کا ترجمان ہے، اور اس کی فتح و شکست پوری بریلوی جماعت کی طرف سے فتح و شکست ہوگی، اس کے بعد ہی اسے مناظرے یا مخاطبے کے قابل سمجھا جائے گا، ورنہ تائید کے بعد اگر ہم نے اس سے مناظرہ کر لیا اور اسے ذلیل کر کے شکست دے دی تو کل بریلوی کہیں گے کہ یہ تو ہماری جماعت کا معتبر آدمی ہی نہیں، اس کی فتح و شکست سے جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب مولانا کی یہ آڈیو لوگوں تک پہنچی تو اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، بیچارے کی بڑی رسوائی ہوئی، اور پریشان ہو کر اپنی خفت کم کرنے کے لیے اس نے ایک اور جوابی آڈیو اپلوڈ کر دی، اور بجائے اس کے کہ مولانا کے چیلنج کو قبول کرتا اور اپنی تائید پیش کر کے ہمارے دیے گئے موضوع یعنی احمد رضا خان اور دیگر بریلوی علماء خود اپنی اور دیگر اپنے ہم مسلک بریلوی علماء کے عبارات، اصول اور فتاوی جات کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے، اس کو قبول کر کے اپنے اکابر کے دفاع کی کوشش کرتا، محض تضییع اوقات کے لیے اس نے بھی مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی غلطی نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھو، شکست کو شکست کر دیا، لیکن نتیجہ وہی ہوا کہ جاہل جتنا بھی منہ کھولے گا اتنی ہی اس کی رسوائی ہوگی۔ اس آڈیو میں اس نے مزید اتنی فاش غلطیاں کر دی کہ اب تو انصاف پسند بریلوی بھی اس پر لعنت کریں گے۔ ہم مختصراً اس آڈیو میں کی گئی اس کی جہالتوں اور غلطیوں کو جانب اشارہ کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اس نے خطبے میں پڑھا الحمدللہ القوی الرحمن، جبکہ عربی اول کے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں قوی اللہ کی صفت بن رہی ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، یہاں قوی کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، نہ کہ زبر۔ جو آدمی خطبہ بھی صحیح نہ پڑھ سکے وہ مناظرہ کرنے چلا ہے۔ جہالت نمبر 2، انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر متعدد جگہ لفظ صاحب کہا ہے، جبکہ لفظ صاحب ہے ہا کے زیر کے ساتھ، صاحب یصحبو سے اسم فاعل کا صیغہ۔ جہالت نمبر 3، اپنی گفتگو میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ غلطی، جبکہ صحیح لفظ غلطی ہے لام کے زبر کے ساتھ، غلطی لام کے سکون کے ساتھ خود بہت بڑی غلطی ہے۔ جہالت نمبر 4، کہتا ہے کہ بھگ گیا، جبکہ اردو زبان میں صحیح لفظ بھاگ گیا ہوتا ہے، بھگ گیا یہ جاہلوں کی زبان ہے۔ جہالت نمبر 5، کہتا ہے کہ تحدیث بن نعمہ، جبکہ صحیح لفظ تحدیث ہے تا کے زبر کے ساتھ، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کا مصدر تا کے زبر کے ساتھ آتا ہے۔ عربی اول کے طلبہ بھی بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس بیچارے شیخ الحدیث کو معلوم تک نہیں۔ جہالت نمبر 6، اس نے ایک حدیث پڑھنے کی کوشش کی کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی، آدھی پڑھی اور آدھی بھول گیا اور ترجمہ کر کے آگے چل دیا، جبکہ یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ جمعے کے خطبوں میں ہر ہفتے پڑھی جاتی ہے اور حفاظ کو بھی یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس بیچارے شیخ الحدیث کو یہ پوری حدیث بھی یاد تک نہیں۔ یہ تو اس کی جہالتوں کی ایک مختصر سی لسٹ تھی، آپ خود اندازہ کر لیں اتنی واضح اور فاش غلطیاں کرنے والا کیا مناظرے کے لائق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ اپنی اس گفتگو کے اندر اس نے بہت سارے جھوٹ بھی بولے ہیں اور ثابت کر دیا کہ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا کذاب بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ان کے جھوٹ۔ جھوٹ نمبر 1،
کہتا ہے کہ فاروق رضوی نے سجان گڑھ میں کسی کا نام لیے بغیر مطلق چیلنج کیا. یہ جھوٹ ہے. فاروق رضوی نے مطلق نہیں بلکہ مولانا کے نام اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر چیلنج کیا. یہ دیکھو ثبوت. ملاحظہ فرمائے. جھوٹ، جبکہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ بک رہا ہے کہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا. جھوٹ نمبر 2 کہتا ہے کہ فاروق کے رضوی کے سجان گڑھ سے جانے کے بعد اس نے آڈیو ریلیز کی، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. فاروق رضوی کے بھاگنے کے بعد ہم نے کوئی آڈیو ریلیز نہیں کی، جبکہ آڈیو کی بات کر رہا ہے، جس آڈیو کی بات کر رہا ہے وہ ہم نے ابھی 2 مہینے پہلے ریلیز کی، اور فاروق رضوی 2 سال پہلے ہی بھاگ گیا تھا. اس نئی آڈیو میں ہم نے فاروق کو مستقل طور پر مناظرے کا چیلنج کیا. اس کا پرانے فرار سے کوئی واسطہ نہیں، اگرچہ بطور تذکرہ اس میں اس کے پہلے فرار کی طرف بھی مختصر اشارہ کر دیا گیا ہے. جھوٹ نمبر 3 کہتا ہے کہ مولانا نے ابھی جو آڈیو ریلیز کی اس میں کبھی میرے آڈیو چلا دیتے ہیں، کبھی فاروق رضوی کی، حالانکہ ہم نے اپنی اس جدید آڈیو میں جو کلیم رضوی کے خلاف ہے فاروق کی کوئی آڈیو نہیں چلائی، صرف اسی جاہل کریم رضوی کی چلائی. اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو ثبوت دے کہ ہم نے کب اور کہاں اس آخری آڈیو میں فاروق کی وائس چلائی ہے. جھوٹ نمبر 4 کہتا ہے کہ فاروق آخر تک کہتا رہا کہ مجھے موضوع دو، اس نے نہیں دیا، حالانکہ اس جاہل کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جس لیٹر پیڈ پر ہم نے فاروق کو چیلنج کیا تھا اسی پر موضوع بھی لکھ دیا تھا، اور یہ فاروق کو اسی وقت اسی مجلس میں حوالے کر دیا تھا جس میں موضوع احمد رضا کا کفر و ایمان لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو ثبوت. کلیم صاحب آنکھ کھول کر دیکھ لے کہ مناظرہ موضوع لکھا ہوا ہے یا نہیں، اور فاروق رضوی نے اسے قبول بھی کر لیا تھا. یہ دیکھو اس کے قبولیت کے دستخط. جھوٹ نمبر 5 کہتا ہے کہ فاروق رضوی کے سجان گڑھ سے کوچ کرنے کے بعد موضوع دیا. بالکل جھوٹ، ہم نے اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے سامنے دیا. جھوٹ نمبر 6 کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سجان گڑھ کی ایک مسجد میں مناظرہ طے ہوا اور یہ وہاں سے بھگ گیا. یہ بھی سفید جھوٹ ہے. سجان گڑھ کی کسی بھی مسجد میں مولانا کے اس 8 سالہ دور میں کوئی مناظرہ طے نہیں ہوا. سچا ہے تو کوئی ثبوت پیش کر، تحریری ہو یا تحریر کوئی تحریر ہو یا کوئی تقریر ہو تو ثبوت پیش کرے. جھوٹ نمبر 7 پہلے تو کہا کہ موضوع ہوگا علماء دیوبند کافر ہیں اپنے عبارات وغیرہ کے حوالے سے، بعد میں کہتا ہے کہ موضوع ہوگا علماء دیوبند کے عبارات پر علماء حرمین کے فتووں کا خلاصہ. یہ بیچارہ خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ موضوع کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ دونوں باتوں میں سے ایک تو جھوٹ ہے. اگر پہلا موضوع صحیح ہے تو دوسرا جھوٹ، اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پہلا جھوٹ. تو یہ تو اس کی جھوٹ اور جہالت کا خلاصہ ہوا. اب مختصر اس کی مزید گفتگو پر بھی نظر ڈالتے ہیں. ہم نے اپنی گزشتہ آڈیو میں اس کی ایک عبارت کی غلطی نکالی، تو یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال پوری کرتے ہوئے اچھل کود کرنے لگا کہ یہ سب قطع لسانی ہے، یہ میں نے امتحان لینے کے لیے جان بوجھ کر غلطی کی وغیرہ وغیرہ. کلیم صاحب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ غلطی محض جہالت ہے اور کم علمی پر مبنی ہے. ہماری اس گرفت کا اثر ہے کہ اب کی بار اس نے اس عبارت کا صرف اردو ترجمہ کیا، اس کی عبارت پڑھنے کی جرات نہ کر سکا. اب دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ اس عبارت کو صحیح پڑھ دیتا کہ کہیں پھر سے غلطی نہ ہو جائے، لیکن اب کی بار اور زیادہ اقلات اور جہالتیں اس نے اپنی گفتگو میں ظاہر کر دی. سچ ہے کہ کلو انا ان ترشح بما فیہ. استاد محترم نے اس سے تائید کا مطالبہ کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، لیکن کوئی معتبر بریلوی ادارہ یا فرد اسے تائید دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور یہی ہوا کہ اس بیچارے نے محسوس کر لیا کہ اگر میں نے تائید لینے کے لیے کسی بڑے ادارے میں جاؤں گا تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. اس لیے اب بچنے کے لیے کہتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے معتبر اداروں منظر اسلام، مظہر اسلام، جامعۃ الرضا، اشرفیہ وغیرہ میں جا کر فقیر کی بابت پوچھ لو. ہم کیوں پوچھے؟ جسے اپنی حیثیت ظاہر کرنی ہو وہ پوچھے. اور اگر تیرا اتنا ہی بڑا مقام ہے تو کیوں نہیں لکھوا لیتے وہاں سے 2 سطریں اپنی حمایت میں؟ آپ نے تو خود وعدہ کیا تھا اپنی گفتگو کے اندر کہ میں جلد ہی تائید آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اب میں وعدہ تو آپ کے اس وعدے کا کیا بنا؟ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے حدیث میں کیا علامت بتائی گئی ہے، کس کی علامت بتائی گئی ہے. اس لیے اب بہتری اسی میں ہے کہ اگر مزید رسوائی سے بچنا ہے تو حسب وعدہ تائید کی تحریر پیش فرما دے.
اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے خاندان اعلیٰ حضرت کے اتنے اور اتنے بزرگوں سے اجازت اور خلافت حاصل ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا اجازت اور خلافت ملنے سے کوئی عالم اور مناظر مستند بن جاتا ہے؟ ویسے بھی آج کل بریلیوں میں جو اعلیٰ حضرات خوب خلافت بانٹ رہے ہیں، رشوتوں میں خلافت دی جا رہی ہے، اس لیے اگر بالفرض سوچ بھی لو کہ خلافت دے دی تو بھی آپ کا معتبر عالم اور مناظر ہونا ثابت نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی طویل فہرست ہے جو اجازت اور خلافت کے تو بہت بلند و باغ دعوے کرتے تھے، اور حال یہ ہے کہ نماز بھی ان کی صحیح نہیں، ان کو نماز تک نہیں آتی۔ پھر اگر اجازت اور خلافت کی وجہ سے کوئی معتبر مناظر بن جاتا ہے تو فاروق رضوی بھی تو اپنی آڈیو میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت اور خلافت حاصل ہے، تو اس بیچارے کو مناظر ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اجازت اور خلافت سے آپ کا نہ عالم ہونا ثابت ہوا، نہ مناظر ہونا ثابت ہوا، اور نہ ہی مسئلہ کے ترجمان ہونا ثابت ہوا، اس لیے فضول گپے بازی سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی ڈیٹیل نکالی ہے کہ آپ کون سی مسجد میں امامت کرتے ہیں، تو کلیم صاحب آپ کیا ڈیٹیل نکالیں گے؟ مولانا تو بے بان کے تو خود اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر جو فاروق رضوی کے خلاف تھی اور جہاں سے آپ کو نمبر حاصل ہوا ہے اسی میں اپنی ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے، اپنا پورا پتہ لکھ دیا ہے، اس لیے آپ خواہ بخراتے اور ہوشیار بننے کی کوشش مت کیجیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں سجان گڑھ کا دورہ کروں گا اور تمہارے محلے میں ہی رد دیوبندیت پر جم کر تقریر کروں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم لوگ تمہاری طرف وقت آنے سے پہلے ڈھول بجانے کے عادی نہیں، جب یہ وقت آئے گا انشاءاللہ حسب موقع معقول جواب دیا جائے گا۔ ابھی پڑوسی ملک کے مشہور و معروف نعت خواہ مداح رسول جناب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ کہے۔ یقیناً ایک مرتبہ تقریر کے دوران سبقت لسانی کی وجہ سے ان کی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبہ کلمات نکل گئے، لیکن جب ان کو مطلع کیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور تعویل اور توجیہ کے نہایت ہی عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی بات سے رجوع کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی۔ اس کی توبہ وہ نیٹ پر موجود ہے، لیکن بریلیوں کو صرف اپنے مطلب کی بات ہی نظر آیا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس گناہ سے کوئی انسان کھلم کھلا رجوع اور توبہ کر چکا ہو اسے معاف نہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پاک ارشاد گرامی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کر لی تو وہ حدیث پاک کے مطابق ایسا ہو گیا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس لیے یہ کہتے رہے کہ جنید جمشید نے گستاخی کی ہے تو یہ خود بہت بڑی گستاخی ہے۔ افسوس ہے کہ بریلیوں کو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تو نظر آگے، لیکن اپنے ہی گھر میں چھپا ہوا بغیر توبہ کے مرنے والا ایک شخص گستاخ نظر نہیں آیا۔ لیجیے ہم بتا دیتے ہیں، وہ ہے ان کا اعلیٰ حضرت احمد رضا۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسے گندے، فحش اور گستاخانہ اشعار کہے ہیں کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے کہے ہوئے کلمات ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ملاحظہ فرمائیں احمد رضا کے ان ناپاک اشعار جن میں انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت توہین اور گستاخی کی ہے۔ ہدائی کے بخشش حصہ سوم صفحہ 37 پر کہتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس اور روح جوبن کا ابھار، مس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، اے پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برو سینہ و بر۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا یہ گستاخی تمہیں نظر نہیں آئی؟ اور اپنے اس اعلیٰ حضرت پر تم نے آج تک کیوں گستاخ ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا؟ مطلب صاف ہے کہ تمہارا آدمی گستاخی کرے اور بغیر توبہ کے بھی مرے تو تمہارا ہی رہتا ہے، اور کوئی دوسرا توبہ کر لے تو بھی گستاخ ہی رہے گا۔ اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن قاری رضی اللہ عنہ کو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کافر، خنزیر اور سور تک کہا ہے۔ دیکھیں ملفوظات حصہ دوم صفحہ نمبر 197۔ اگرچہ اب بعد کے لوگوں نے یہاں عبارت بدل دی ہے
اور ملفوظات کی عبارت میں کاٹ چھاٹ کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بچے گا تو تب تو وہ توبہ کرے گا، چونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے وہ بعد کے لوگوں کی کاٹ چھاٹ سے نہیں بچ سکتا۔ اب لگاؤ فتو اپنے اعلیٰ حضرت پر، اگر واقعی تمہیں صحابہ اور امہات المؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن دنیا جانتی ہے تم مر جاؤ گے، لیکن اپنے اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں دیکھنے کے بعد بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ گے، کیونکہ تمہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، نہ صحابہ سے اور نہ امہات المؤمنین سے، اگر محبت ہے تو صرف اپنے اعلیٰ حضرت سے۔ یہ تو تھا تمہاری گفتگو کا جواب، اب ہماری بھی سنو۔ آپ نے کہا تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ 25 جنوری تک مناظرے کے لیے بمبئی میرے گھر آ جائیں، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور بمبئی آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ 25 جنوری کی بات کرتے ہیں، ہم 25 دسمبر 2016 ہی میں ممبئی آنے کو تیار ہے۔ ہماری 3 آسان سی اور نہایت معقول شرطیں پوری فرما دیں۔ نمبر 1، اپنے لیٹر پیڈ پر مع اپنے دستخط اور مہر کے ہمیں مدعو کرو کہ میں مولانا عبدالاحد قاسمی اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے جملہ ہمراہوں کو پرامن مناظرے کے لیے بمبئی میں فلاں جگہ واقع اپنے گھر پر مدعو کر رہا ہوں۔ ان کے سفر و حضر کے مکمل اخراجات اور ان کی حفاظت اور سیکورٹی نیز مناظرے میں امن و امان بحال رکھنے کی مکمل ضمانت لیتا ہوں۔ بصورت دیگر اگر میں نے ان کے خرچے اٹھانے یا ان کی حفاظت اور سیکورٹی وغیرہ میں کسی قسم کی کوتاہی برتی تو میں اخلاقاً اور قانون مجرم ہوں گا۔ نمبر 2، آپ اپنے کسی بھی بڑے معتبر ادارے یا شخصیت سے لکھوا کر ہمیں بھیج دیں کہ کلیم رضوی بریلیت کا ترجمان ہے اور اس کی فتح و شکست پوری بریلیت کی فتح و شکست مانی جائے گی۔ نمبر 3، موضوع ہوگا احمد رضا کا کفر و ایمان۔ علماء دیوبند کے کفر و ایمان پر گفتگو سے پہلے اس موضوع پر گفتگو ہوگی، کیونکہ علماء دیوبند پر فتویٰ لگانے والا یا علماء حرمین سے فتویٰ لے کر آنے والا یہی احمد رضا ہے، اور مسلمہ اصول ہے کہ روایت سے پہلے راوی کی تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ اگر راوی قابل اعتبار ہوگا تو روایت پر بحث ہوگی، لیکن اگر راوی ہی کذاب اور دجال ہو تو روایت خود ہی ناقابل اعتبار ہو جائے گی۔ علماء دیوبند پر لگنے والے کفری یا فتوے کا راوی احمد رضا ہے، اس لیے پہلے اس کی تحقیق ہوگی، اس کے بعد ہی اس کے فتووں پر بحث ہوگی۔ یہ ہماری 3 شرطیں 5 دن کے اندر پوری کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے جملہ آنے والے ساتھیوں کے نام وغیرہ بھیج دیں گے، تاکہ ٹکٹ بنانے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر ہم آپ ہی کے گھر آ کر آپ ہی سے مناظرہ کریں گے اور آپ کو عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے انشاءاللہ۔ قارئین خود اندازہ کر لیں کہ اس سے زیادہ سہولت اس کے لیے اور کیا ہوگی۔ ہم اس کے گھر ہی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم 16 دسمبر 2016 تک انتظار کریں گے۔ اگر ہماری یہ معقول اور واجبی شرطیں پوری کر لی گئی تو ہم 25 دسمبر 2016 میں مناظرے کے لیے اسی گھر ممبئی پہنچ جائیں گے، اور اگر وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس نے شرط ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ہم سمجھیں کہ یہ 1 نمبر کا جھوٹا، بزدل، بے حیا اور بھگوڑا انسان ہے، اور پھر 1 جنوری 2017 کو فاروق رضوی کے ساتھ اس کے بھی مفرور، بھگوڑا اور شکست خوردہ ہونے پر مہر ثبت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔